السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوست؟ خیریت سے ہیں سبھی لوگ؟ آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی نواقض وضو۔ چند چیز ایسی ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے دوبارہ سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں اس کو دھیان میں رکھ کر کے اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوگی۔ جب ہم اچھی طرح سے وضو نہیں کریں گے، یا وضو کیے ہوئے ہیں، وضو ہمارا ٹوٹ گیا، ہمیں معلوم نہیں ہوا، اور پھر ہم اسی حالت میں ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو میں وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس کو غور سے سنیں اور اپنے ذہن میں رکھیں۔ وضو کو توڑنے والی چند چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے چھوٹا یا بڑا استنجا کرنا، جیسے کہ ہم پیشاب یا پاخانہ بولتے ہیں، یعنی چھوٹا یا بڑا استنجا کرنے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے کسی اور چیز کا خلاف عادت نکلنا، جیسے کہ ہوا یا مزی وغیرہ شرمگاہ سے نکلنا، اس سے بھی کیا ہے؟ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی چیز ہے بدن کے کسی حصے سے ناپاکی کا نکلنا، جیسے خون، پیپ یا زخم میں سے کیا ہے؟ گندا پانی نکلا، اور اتنا نکلا کہ نکل کر کے اپنی جگہ سے بہہ گیا، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے منہ بھر کر کے قے کرنا، یعنی اگر ہلکی سی الٹی آئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر الٹی اتنی زیادہ آئی، متلی بہت تیز آئی اور منہ بھر کر کے الٹی ہوئی تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے نیند، اس انداز سے سو جانا کہ سونے والا بالکل بے ہوش ہو گیا، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، یا کسی چیز کے سہارے لگا کر کے سویا ہے، اگر اس چیز کو ہٹا دے تو انسان گر جائے گا۔ ایسی نیند میں اگر آدمی چلا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنی زور سے ہنس دینا جس سے کہ سامنے ہمارے برابر میں جو ساتھی ہے وہ ہماری ہنسی کو سن لے، اس سے کیا ہے؟ ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگلی چیز ہے مباشرت فاحشہ، یعنی شرمگاہ کا، یعنی عورت کی شرمگاہ سے مرد کا شرمگاہ کا بغیر کسی حائل کے ملنا، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی چیز ہے پاگل پن، یعنی کوئی آدمی اگر پاگل ہو گیا کسی وجہ سے، مجنون ہو گیا ہے، تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس سے اگلی چیز ہے بے ہوشی، آدمی کسی ٹینشن کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے ایسا بے ہوش ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، کچھ خبر نہیں، تو اس بے ہوشی کی وجہ سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو، دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ۔ انشاءاللہ اگر وضو ہم اچھی طرح سے رکھیں گے، وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہوگی، اور اللہ ہمیں اس کا اجر دونوں جہان میں دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔